اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کیا ہے جو سارے گناہوں سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا گناہ، اور اس گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جانے والا، یہ تمام کے تمام خیر سے محروم کر دینے والا، تمام کے تمام شرور کی آماج گاہ اور تمام انبیاء کی مخالفت، اور اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے اس سے مقصد حیات سے سرکشی اور بغاوت۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس گناہ کے بارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، چاہے وہ گناہوں کو بخش دے، وہ جبار قہر بھی ہے، چاہے سزا دے، لیکن بالکل صاف اور واضح اعلان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین مشرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہرگز ہرگز نجات نہیں، اور یہ اندازہ لگائیے اس سے، اگر صرف مختلف آیتیں اور مختلف مقامات کی اللہ رب العالمین نے جو حکم بیان فرمایا اس کے بارے میں صرف اس کو پڑھا جائے تو کئی دروس ناکافی ہوں گے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اگر آپ پڑھیں تو یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا تو انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جس چیز کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت، یعنی شرک سے بچنا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی اپنی قوم میں سب گیا تو سب سے پہلے جس چیز کا رد کیا وہ یہی گناہ تھا، شرک اور توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے صرف ایک تو یہ کتنا سنگین گناہ ہے اور جرم ہے، اللہ رب العالمین کا باغی ہوتا ہے مشرک۔ اللہ تعالیٰ روز محشر جب تمام کے تمام انسانوں کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا، جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم، تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے اگر ان کے دل میں ایمان ہے، شرک نہیں ہے، ایسے جہنمی، تو وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے، مگر شرط ہے کہ ان کے دل میں توحید ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرک ہیں کبھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توحید کی عظمت اور شرکوں کی شناعت و قباحت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین مشرک کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کو کس انداز میں بیان کیا گیا کہ آدمی کو شرک کو سمجھ میں آ جائے، کس انداز میں بیان کیا گیا۔ سورہ انعام پڑھیے، ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا نام لیا، 18۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ یہ 15 پوڑ ہیں اور یہ 3 انگلیاں۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔
انبیاء کرام توحید کی دعوت دینے والے، شرک کا رد کرنے والے، لیکن اس کی شناعت و قباحت بتانے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر نیکیاں نبوت کے جلوں میں بھی آئے گی اور شرک رہے گا، عقیدہ نہیں رہے گا، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ عام امتی کی نیکی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر شرک ہوگا تو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ طرف وحی کر دی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر بالفرض یہ بھی شرک کرے تو اللہ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھی عمل کو۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، معاف کیجیے گا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی قوم نے تمام انبیاء کی مخالفت کی۔ جملہ کیسا ہے؟ حالانکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی ہے، لیکن تمام انبیاء کی مخالفت کا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہر نبی کی دعوت توحید ہے۔ تو مشرک ہر نبی کا مخالف ہے، یاد رکھیے، ہر نبی کا مخالف ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اس پر جنت حرام، اس کی کسی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کو ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین نجات اور بخشش دیں گے، چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، مکہ میں بے پناہ دولت سے اللہ نے نوازا تھا۔ تو یہ سارے لوگوں کی میزبانی کرتا اور خاص طور سے غریبوں کی مدد کرنا، بہت زیادہ ان کو لینا دینا۔ آدمی خوبیاں گناتا ہے نا، ہمارے یہاں ہے نا، خوبیاں گناتے ہیں، لیکن آدمی مشرک ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہے مشرک۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان اتنا نیک آدمی تھا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ ساری نیکیوں کو کھا جانے والی چیز شرک ہے۔ قبولیت عمل، کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی بنیاد ہے توحید۔ اسی لیے آپ پڑھیے، سارے انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت پہلی مرتبہ جب اپنی قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، پورے خاندان کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد دعوت دینے کے بعد، ہمارے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں نا روائی، تو صرف لوگوں کا پیٹ نہیں بھرنا ہے، عقیدے کی بھی بھوک ہے، ہدایت بھی پہنچانا ہے، ان تک کے دین بھی پہنچانا ہے، کٹ پہنچانے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی چیز ہے، بالکل اس سے نہیں رکنا چاہیے۔ لیکن بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کا پیٹ بھر دیا آپ نے اور اس کو توحید نہیں بتائی، جہنم سے نہیں بچایا، تو آپ اس کے لیے مخلص نہیں ہو۔ آپ خود سوچو، وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، آگ کے راستے پر، عذاب کے راستے پر جا رہا ہے، آپ کو بھوک نے تڑپا دیا، لیکن اس راستے پر وہ جا رہا ہے اور آپ نہیں تڑپے، تو کون سی مروت اور اخوت آپ کے اندر؟ آپ خود سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلا کر پہلے ہی بات جو کہی، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، اگر میں یہ کہوں مان لو گے میری بات؟ کہاں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک اس زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اور ان کی نسلوں نے ایسا مکمل اخلاق کا نمونہ نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی مخالفت میں بہت تکلیف ہوئی مشرکین مکہ کو۔ بولے تو کیا بولے، میٹنگیں ہوئی، کون سا الزام لگائے؟ تو کہا اسی لیے کہ ہم نے آج تک جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے اہم بات کائنات کی، ہمارے یہاں اس کو لوگ غیر ضرور سمجھتے، عقیدے پر بات کریں تو یہی عقیدہ ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں بتایا، آج سر مجھے جھک رہے ہیں، اس کی قیمت نہیں جانتی وہ ہماری بیٹیاں۔ ورنہ کل تھا کہ سمجھا کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے اور کہا بہت چھوٹی چیز عقیدے کے سامنے تم نے مانگ لی۔ یہ پہلا درس وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کو دے، پہلا درس ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہت اہم چیز ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی مجلس میں آپ کا چچا ابو لہب کہتا ہے تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے،
اور پھر وہی جواب آیا قرآن میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہی آج ابو لہب کے کچھ لوگ انگلی بھی بتاتے ہیں، اللہ نے تو اس کا ہاتھ ہی توڑنے کی بات کر دی، تو انگلی کہاں رہے گی. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا، کتنی اہم چیز ہے عقیدے کا درس و شرک سے بچنا، توحید کو جاننا. جب یمن بھیجا تو کیا کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں جن میں جا رہے ہیں یہ اہل کتاب ہے، اور ان کو سب سے پہلے تم یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. کون؟ جو اللہ کو ماننے والے تھے لیکن شرکوں میں ڈوب گئے تھے. سب سے پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو ان کو کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئے. ترتیب دیکھیے، پہلے رب کی پہچان، پھر جھکنا بتاؤ. ہمارے یہاں جھکنا بتا دیتے ہیں، رب کو نہیں بتاتے، کہیں بھی جھکتا ہے پھر آدمی. پہلے یہ بتایا جائے کہ کہاں پہ یہ سر جھکانا ہے، پہلے یہ بتایا جائے. حضرت لقمان کو پڑھیے. حضرت لقمان جو تھے یہ بڑے ذہین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. حضرت لقمان کی ذہانت آج ضرب المثل. انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی ہے، تو سلف کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہو تو سورہ لقمان کی آیتیں تلاوت کر جائیں گے. وہ ترتیب بھی یہی رکھی ہے تربیت میں. پہلی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا بیان کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ لقمان جانتے تھے ساری نیکیوں کو کھا جانے والا، جنت سے محروم کر دینے والا، نجات سے محروم کر دینے والا، انبیاء کا مخالف بنانے والا، اللہ کا باغی بنانے والا یہ جرم ہے. تو پہلے بچے کو یہ نصیحت کی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے. بہت اہم چیز ہے یہ عقیدہ. اللہ اگر آپ غور کریں، توحید شرک کا رد کیسے ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن توحید بیان کرتا ہے، شرک کا رد ہے پورا قرآن. کہیں آپ کو دلیلوں کے ساتھ بات ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ کیا ہے، یہ توحید کے ماننے والوں کا انعام ہے. جہنم کا تذکرہ کیا ہے، یہ مشرکوں کا انجام ہے. انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، یہ توحید کا پیغام پہنچانے والوں کا تذکرہ ہے. انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ ہے، یہ توحید نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر توحید سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. یہ جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک تہائی قرآن، اس میں کیا ہے؟ پورا مضمون توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بمانا لواحدون، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے. یہ پورا کارخانہ اسی کے لیے اللہ نے سجایا، ایک اکیلے اللہ کو پکارا جائے. یہ معمولی چیز نہیں کہ توحید. شرک کا رد سب سے پہلے اپنی اولاد کو بتایا جائے، بیٹا یہ شرک ہے، اس کو کبھی نہیں کرنا ہے زندگی میں. کسی بھی گناہ کے بعد بخشش ہے اگر اللہ رحم فرمائے تو، لیکن اس کے بعد نجات نہیں ہے. ضلال بعید اس کو کہا جگہ ہے. ضلال بعید کس کو کہتے ہیں؟ مخالف سمت میں چلنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو جانا ہے ناسک، آپ دھولیا کی طرف چلے گئے تو یہ ہے ضلال بعید. یہ بھٹکنا نہیں ہے، یہ کیا ہونا ہے؟ ہر قدم منزل سے دور ہوتا جائے گا. یعنی 1 قدم 2 قدم ہو جاتا ہے. 100 قدم پر اگر ہے آپ کی منزل، آپ نے 1 قدم چلا، اب 102 قدم ہو گیا، وہ 1 قدم 102 ہوا. ایک آپ گئے دوری اور ایک واپس آئے، یہ ضلال بعید ہے. تو مشرک الٹی سمت چلتا ہے، اللہ کا باغی ہے مشرک. یاد رکھیے سب سے اہم چیز، پہلی چیز جو اپنی اولاد کی تربیت میں اور کسی شخص کے اصلاح میں بیان کی جائے گی وہ توحید. آپ دیکھیے انبیاء کرام، حضرت لوط کی قوم میں کیا گناہ تھا؟ مرد آپس میں تعلق قائم کرتے تھے. قوم شعیب ناپ تول میں کمی تھی. قوم عاد ظلم تھا. لیکن یہ لوگ دعوت کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. بندگی درست کرتی ہے توحید. مشرک جو ہوتا ہے اس کی بندگی نہیں ہوتی ہے. مشرک سب سے بے وقوف آدمی ہوتا ہے. اگر شرکوں کے نقصانات اور توحید کے فوائد صرف بیان کرنا شروع کریں
شرک نقصان، میں نے کچھ نقصانات بتائے، یہ تو وہ نقصانات ہیں جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور بھی بے شمار نقصان ہیں۔ مشرک بزدل ہوتا ہے، بلی راستہ کاٹتے ہوئے کالی تو کھڑی ہو جاتا ہے۔ مشرک سب سے بڑا بزدل وہی ہوتا ہے، دیکھ لو آپ، معمولی چیزوں سے ڈرتا ہے مشرک۔ موحد ٹھانٹے مارتا سمندر اور سنگلاخ چٹانیں اس کا راستہ نہیں روک پاتی، کیونکہ وہ جانتا ہے زندگی اور موت صرف اللہ کے نام۔ یہ توحید ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، یہ توحید تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، یہ توحید۔ خوف نہیں ہوتا ہے موحد کو، سامنے آگ چل رہی ہے، پوری فوج، پورا ملک، ان کا اپنا خاندان خلاف، کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ توحید ہے، یہ ہے توحید۔ اگر شرک نہیں ہوتا ہے تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا یہ کیا کر لیں گے، یہ ہے توحید۔ بدل دیتی ہے آدمی کو ساری طاقتوں سے بے پرواہ ہو کر اس قادر مطلق ساری قوتوں کو مالک کے سامنے کھڑا رکھتی ہے، بس کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لے آتا ہے جب موحد ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے۔ تو توحید واقعات اگر بتاؤں میں کہ توحید کے اثرات کیا کیا ہے، اس کے فوائد، ڈپریشن میں نہیں آتا ہے کبھی موحد۔ ہمارے یہاں جو ابھی خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، عقیدہ نہیں پڑا ہے، کیونکہ موحد جو ہوتا ہے مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، کوئی مشکل اس کے قدم کو ڈگمگاتی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ پھر کیوں؟ ان مشکلات سے نکالنے والی موت نہیں، زندگی اور موت کا خالق رب العالمین ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ ایک کتاب چھائے ہوئے پیچھے، اس کا نام ہی ہے خودکشی اسباب و علاج، یورپ کا لکھنے والا ہے، بڑی اسٹڈی کی اس نے، اور لمبی اسٹڈی کہ خودکشی کیوں کرتا ہے آدمی۔ بہت سارے لوگ جو خودکشی کرنے سے بچ گئے، ان کے انٹرویوز لیا، تو وہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے عرب ممالک کا اس نے دورہ کیا، وہاں کے اخبارات، صحافیوں سے ملا، تو کہا یہاں پر تو نہ کوئی اس سلسلے میں میٹر پایا جاتا ہے نہ واقعات، تو کہا اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے، موت کا خوف نکال دیتا ہے، حالات کے مشکلات نکال دیتا ہے دل سے، یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے یہاں عقیدے کی کمی ہے، اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ ہم نے تو کبھی ایسا ضروری نہیں سمجھا کہ کسی دینی مجلس میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، کبھی ضروری نہیں سمجھا، تاکہ ان کو عقیدہ اور دین معلوم ہوتا رہے۔ اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھتے، ہم نے کبھی ان کو دین بتانا، نماز جمعہ کے لیے ہم اذان سے پہلے پہنچے تاکہ قرآن و حدیث کی سب باتیں وہ سنیں، اس کی دینی تربیت ہو، اس کے عقیدے کی تربیت، اس کو بتائیں، ڈال دیویں کہ مشکل ترین حالات زندگی میں جب ایسے آئیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا دور دور تک کے، کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو یونس کو یاد کر لینا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، امید نہیں چھوڑی، ہاتھ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی مدد وہاں پہنچی۔ وہ خالق ایسا ہے، تو گھبرانا مت زندگی میں، کبھی بیماری سے تنگ مت آ جانا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھنا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ٹانگ لو وہ ٹانگ لو، اس کے پاس جا کر عقیدے کی سوداگری نہ کرنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ ہے جو شفا دیتا ہے، یہ گھوٹ کر پلایا جاتا ہے۔ عقیدہ، توحید۔ واقعات پڑھیے، حضرت خنسا، ان کا ایک بھائی تھا صخر، اس کی وفات ہوئی، قتل کیا گیا تھا اس کو۔ عربی زبان میں انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، عربی ادب میں شاہکار مانا جاتا ہے وہ مرثیہ، حضرت خنسا نے۔ وہ مرثیہ کب لکھی؟ زمانہ جاہلیت میں، بہت بڑی شاعرہ تھی، صحابیاں تھی، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ ہے توحید، شرک خرابیوں کی آماج کا، توحید خوبیوں کی آماج کا۔ ابھی میں کرنٹ کے بھی واقعات پر آؤں گا اشارے میں۔ حضرت خنسا اسلام لائی، 4 بیٹے اللہ نے دیے، قادسیہ کے محاذ پر چاروں جوانوں کے ساتھ پہنچی، اپنے 4 جوان بیٹوں کو، اور کہا تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے ماما اور نانا کو رسوا نہیں کیا، اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے۔ یہ ہے ہماری مومنہ خواتین، یہ ہمارا کردار ہے خواتین کا، بہت عظیمت والی ہوتی ہے مومنہ خاتون۔ کہا میں نے اپنا حق ادا کیا، سامنے میدان کارزار گرم ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ حاصل کرنے کا، اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو اگر، تو اللہ جنت عطا کرے گا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔
چاروں بیٹے شہید ہو گئے. وہی خاتون ہیں ایک بھائی کے قتل پر ایسا مرثیہ لکھا کہ تاریخ میں اپنا ایک مقام ہے. جب ایمان دل میں آیا تو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر جب لے کر کے گئے کہ خنسا تیرے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. حضرت خنسا کہتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، 4 بیٹوں کو شہادت دے کر تو نے مجھ کو عزت دی. یہ ہے توحید. یہ جملے بدل گئے، مرثیے کی جگہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی حمد آ گئی. الحمدللہ الذی، یہ توحید ہے، بدل دیتی ہے آدمی کو. ہم اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، توحید ڈال دیجیے ان کے سینوں میں. یہ حضرت ام سلیم، ان کا واقعہ بتایا تھا ابھی میں نے کل. بیٹے کی موت پر کہتی ہے شوہر سے اگر کوئی تم کو امانت دے اور امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ لوٹا دوں گا. امین آدمی کو اسلام یہی کہتا ہے، امین آدمی کو یہ کرنا چاہیے. اللہ نے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، لے لیا. یہ توحید ہے. یہ توحید ہے، بدل دیتی ہے آدمی کو بالکل. آپ واقعات پڑھتے جائیے انبیاء کے، صحابہ کے. یہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، بدر احد میں مسکراتے ہوئے جان دے رہے ہیں. یہی توحید ہے. کل بھی اس توحید کو دیکھا تھا لوگوں نے، اس کے مظاہر دیکھے تھے. جب لوگ اپنے ماں اور باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یہی توحید کے متوالے تھے. ان لاشوں کا انتم سنسکار کر رہے تھے. کل کرونا جب آیا تھا، کیونکہ یہ عقیدہ تھا سینے میں، زندگی اور موت وہ دیتا ہے. رشتے نہیں قربان کیے تھے. جن کے پاس عقیدہ نہیں تھا رشتے قربان کر دیے تھے. یہ توحید ہے. کیا ہے جو بچوں کو بتانا ہے، کیوں شرکوں سے بچانا ہے. ساری خرابیاں اسی میں آ کر جمع ہو جائے گی اور ساری خوبیاں سے محروم ہو جائے گا. توحید. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے ارشاد فرمایا شرک ظلم ہے، معاف کیجئے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بہت اہم چیز ہے. اس لیے سب سے اہم ہے کہ شرک کیا ہے یہ سمجھا جائے، اور توحید. پہلا سبق یہ ہے ہماری زندگی کا. پہلا، ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن جاہل رہتے ہیں. پہلے ہی سبق زندگی کا نہیں جانتے ہیں. مشرک جو ہوتا ہے ترتیب الٹ دیتا ہے. چھوٹی سی مثال دے کر کے بات سمیٹوں گا میں. چھوٹی سی مثال، مشرک ترتیب کیسے الٹتا ہے کبھی غور کیجیے. میں نے ایک جگہ خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جملے کی وجہ سے آج بھی جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ سوچتا ہوں تو ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی اسی وجہ سے. دیکھیے دنیا کی تمام چیزوں کو پر غور کرو. اللہ نے یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے. یہ شجر و حجر، یہ پہاڑ، یہ درخت ہو، یہ لہلہاتے باغات، یہ پھل کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے تو نہیں، ورنہ بچتا ہی نہیں ہمارے لیے. یہ سب ہمارے لیے. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سب کیوں؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. یہ زمین بدل دے گا، سورج جھڑ جائے گا، سمندر جل جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے. اللہ اس زمین کو ختم کر کے ایک نئی زمین لائے گا میدان محشر میں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. بدل دے گا، قیامت تک رہے گی. اس کے بعد یہ سب ختم ہو جانا ہے. سب کس کے لیے ہے؟ یہ ہم ختم تو وہ بھی ختم. اچھا یہ انبیاء کس کے لیے ہے؟ اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ کتابیں کس کے لیے آئی؟ ہمارے لیے. یہ شجر و حجر، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے ہمارے لیے. یہ انبیاء ہمارے لیے، یہ کتابیں ہمارے لیے، یہ صالحین، یہ مبلغین، یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کے لیے. یہ سب ہمارے لیے، ہم اکیلے اللہ کے لیے. مشرک کیا کرتا ہے؟ جو چیز ہمارے لیے آئی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ ساری مخلوقات ہمارے لیے، اور خالق ارض و سما نے ہم کو بنایا اکیلے اللہ کے لیے. مشرک ترتیب بدل دیتا ہے، مخلوق کو خالق مان لیتا ہے. یہی ہے اس کی سب سے بڑی. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والا بے وقوف ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا، ترتیب بدل دیا اس نے. اس شخص نے مجھ سے آ کر یہی کہا تھا مجھ کو اللہ کے لیے کر دو. اللہ اکبر. مشرک کو اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے. شرک
کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں صرف یہاں پر 2-4 جملے میں 2-4 باتیں کہہ دوں گا۔ دیکھیے، توحید کی مخالفت ہے شرک، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت جو ہے، اس میں سب اللہ کا کام، بہت آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، چرندوں پرندوں کو، جنگل جہار، دنیا، ساری چیز کا خالق کون؟ اکیلا اللہ۔ بہت پیارا جواب دیا، اکیلا۔ اس میں کسی کو بھی ہم نے شریک کر لیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اب اور سنیے دلیل، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ اگر سب مل جائے تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لوگ انسان مانگ رہے ہیں کسی سے، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ سب جس چیز کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، اکیلا ہے، کسی کو کسی بھی چیز کا خالق و مالک۔ لا یملکون من قطمیر، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق و مالک اکیلا اللہ۔ تو مانگا کس سے جائے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں اس سے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں کہا تھا، فقیر کبھی فقیر سے نہیں مانگتا ہے، لیکن مشرک کی عقل فقیر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اگر زیادہ ہلکے الفاظ بول دو تو برا لگ جائے گا، حالانکہ فقیر سے کم ہوتی ہے، کیونکہ فقیر سے نہیں مانگتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا پیارے انداز میں سمجھایا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ یہ نبی کی دعوت۔ اور سنو، اب ایک دم اونچی بات بھی سن لو، نچلے سطح پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خدمت کر رہے تھے۔ عقیدہ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے۔ دیکھو یہیں پر چوک جاتا ہے آدمی، اختیار، ارے کچھ ہے نہیں کسی کے پاس۔ سنو، اللہ کے نبی کی تربیت ہے، یہ نبی کی تربیت ہے۔ واقعے کو غور سے سنو، جواب یہی موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں صحابی کہتے ہیں، سوچ کر بولوں گا، صحابہ بہت ذہین تھے۔ دوسرے دن کہتے ہیں اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ۔ اللہ اکبر، دل کی عجیب کیفیت ہے، جنت بھی مانگی اور ساتھ، یعنی ساتھ مانگا۔ اللہ کے نبی تو جنت ہی میں رہیں گے اور اعلیٰ ترین۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جنت میری ہے جا، نہ، یہ ہے تربیت، یہ ہے توحید۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اتنی عبادت تو کرو کہ میری دعا قبول ہو۔ تو دونوں کس کی طرف رجوع ہوئے؟ یہ دیکھو، اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے صحابی کو رجوع کیا، اور خود کس سے مانگا؟ تو موحد کس کی طرف رجوع ہوتا ہے؟ صرف اکیلے اللہ کی طرف۔ یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے۔ تو سب چیز کا خالق و مالک کون؟ اب وہی چیز یہاں فٹ کر لیجئے، جنت کا مالک کون؟ تو کس سے مانگیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں مانگوں گا اس سے، اور تو بھی سجدہ کر اسی کی طرف رجوع ہو، وہی راضی ہوگا تو میرا ساتھ دے گا نا، کیونکہ اس کی جنت ہے۔ یہ فلسفہ جب سیدھا ہو جائے گا تو پورا سب عمل بھی سیدھا ہو جائے گا، پھر کسی اور کا دامن نہیں پکڑے گا آدمی۔ یہ تو کہتے ہیں نا، شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، پھر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ چیز۔ آدمی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، جنت قیامت کرو تو آدمی کہے گا اے اللہ مجھ کو صرف بخش دے، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی موحد یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب محبت شدید ہوگی تو محبوب تو ناراض ہو جاتا ہے کسی اور سے مانگنے سے، تو کسی اور سے مانگے گا، ہرگز نہیں۔ جی یہ فرق پڑے گا۔ اب یہ چیز، ہر چیز کا خالق و مالک، شارٹ میں ایک دم ربوبیت، ساری چیزوں کا ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق مانا شرک، اکیلا۔ توحید الوہیت، اس میں سارے کام بندوں کے آتے ہیں۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، تو ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اب اختصار، نماز میں قیام کرتے ہیں، قیام صرف اسی کے لیے،
رکوع کرتے ہیں اسی کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اسی کے لیے، لیطوف بالبیت العتیق، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے بندے نظر پوری کرتے ہیں۔ کس کے لیے نظر مانیں گے؟ ہماری ساری عبادتیں کس کے لیے؟ ساری چیزوں کا خالق اکیلا، اب کسی اور کے لیے ہم نے کیا؟ زیادہ بہت لمبا چوڑا سوال ہے، جواب نہیں، ہو گیا شرک۔ اکیلا ایک مانا ہے نا اللہ کو۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہر مصیبت سے بچانے والا کون؟ سب چیزیں۔ مجھ کو ایک سچا واقعہ، 2002 میں مالیگاؤں کے اطراف میں فساد ہوا اور کافی دیہات اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ریلیف کی تقسیم کے لیے ہم لوگ گئے، تو ایک دیہات میں گئے، تو وہاں پر ایک بزرگ، ان کے 60-65 سال کی عمر تھی میرے خیال سے، یا اور زیادہ رہی ہوگی۔ ان کے مکان پر جب جانا ہوا تو سب چیزیں جل چکی تھی، بالکل راکھ کا ڈھیر تھا، کچھ مڑے توڑے برتن وغیرہ تھے جو وہ رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال جو بھی ہم لوگوں کے پاس تھا ساز و سامان، گھریلو سامان بھی تھا اور کچھ پیسہ وغیرہ بھی ہم لوگ سب کو دیکھ کر کے جا رہے تھے۔ تو ان کے گلے میں اتنا بڑا تعویذ یہاں پر، اور سفید شرٹ پہنے تھے اور نمایاں تھا کالا سا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا آپ لوگ آگے بڑھو، میں ذرا سا ان سے کچھ گفتگو کروں گا۔ تو میں نے ان سے کہا چچا ذرا سا مجھ کو نہ کچھ بات سمجھنا ہے، آپ 2002 کی بات ہے، آج میرے خیال سے کتنا 20-22 سال ہو گئے ہوگے، 22-23 سال ہے نا، ہاں 2002۔ تو میں نے کہا ایک بات پوچھنا تھی آپ سے۔ بولے بولو بیٹا۔ تو بلکہ اتفاق سے کسی نے فوٹو کھینچا تو میرا ہاتھ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بولا چچا اللہ ایک ہے کا مطلب کیا؟ تو بولے بیٹا اللہ ایک ہے مطلب ایک ہے۔ دیہاتی بولے بھالے ہوتے ہیں، بہت سادگی سے بات کرتے ہیں۔ بولے ایک ہے مطلب؟ بولے جیسے کیسے ایک؟ ارے بولے ایک ہے بیٹا، تو بولے ایک ہے۔ تو میں نے کہا کہ زمین پیدا کرنے میں؟ بولے اکیلا ہے۔ بولے آسمان بنانے میں؟ بولے اکیلا ہے۔ میں سوالات کرنا شروع کیا، ہر چیز پر وہ بولتے تھے ایک۔ بولا مشکلات سے بچانے میں، تکالیف سے بچانے میں؟ بولے اکیلا ہے۔ بولے پھر یہ کیا ہے؟ کہ جو آپ پہنے ہو یہ کیا ہے؟ 1 منٹ صرف اس نے مجھ کو غور سے دیکھا انہوں نے۔ میں اس وقت تو جوان تھا، مگر میں چاہتا تو وہ دھاگا نہیں توڑ پاتا، ایک جھٹکے میں توڑا تھا انہوں نے۔ اور اس نے کہا اکیلا۔ مولا یہی میں کہنا چاہتا تھا، جب وہ اکیلا ہے تو یہ کیوں لٹکائے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا، کہا واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو ہرگز اللہ نجات نہیں دے گا۔ آدمی کوئی چیز مانتا ہے تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں لوگ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے بالکل صاف کہا ہے، تمیمہ من علق تمیمۃ فقد اشرک ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ الشرک۔ تمیمہ، یہ تعویذ، یہ سب لٹکانا شرک ہے، کھلا ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی لیے ایک سب چیز کی دعا ملے گی، ایک بھی تعویذ نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے لکھ کر دے دیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو ایسا بھی نہیں ملے گا، امام بخاری نے دیا ایسا بھی نہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل بھی نہیں۔ یہ تو بہت بعد میں۔ اور ہمارے یہاں تعویذ، میں نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں خطبہ دیا، 48 تعویذ ٹوٹے تھے۔ میں نے اس خطبے میں کہا بڑی مشکل سے کسی تعویذ میں قرآن نکلتا ہے، اور نکلے تو اور بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اس میں جو حروف آتے ہیں، حروف تاجی، الف ب ت س ج، اس کے جو نمبرات ہوتے ہیں وہ تو پہاڑے کی کتاب لے کر آدمی بیٹھتا ہے، 23 48 49 254 ایسے سب لکھا رہتا ہے۔ جبکہ اس علم کا بانی کون ہے جانتے ہیں؟ بال دیوتا جو تھا کلدانی سلطنت میں حضرت ابراہیم کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مہا پجاری ہے جو اس کا موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہے، اسی لیے یونانیوں کے ہاں بھی یہ نمبر والا تعویذات بھی بناتے ہیں، وہاں کے پادری نمبرات کے تعویذ وہاں بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دعائیں بتائی ہے۔ خیر، تو عبادت کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کے لیے۔ بچانے والا وہ اکیلا، ایک ماننا، کسی اور کے لیے ذرا سا بھی آپ نے کوئی عبادت کی یہ ہو گیا شرک، کسی کے لیے نہیں، سب اللہ کے لیے۔ تیسری چیز توحید اسماء و صفات، اس کی ذرا سے بھی مخالفت شرک رہے گی۔ توحید اسماء و صفات میں اللہ کے سارے نام، صفتیں
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احادیث میں، جیسے اللہ نے بیان فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبری، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ ساری نظریں جھکی ہوگی۔ ہم مانتے ہیں اللہ کا پیر، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی عظمت جیسی ہے ویسا امام کسی بھی معاملے میں جو اسماء و صفات کی بحث ہے وہ جانتے ہیں، بس اللہ نے بیان کیا بس ہم مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا۔ جیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اب لوگوں نے اس میں بڑی ذہنی کلا بازیاں لگائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم، والکیفیت مجہول، اور کیفیت والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا بدعت، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، بس مانتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ کیسے ہے کیا ہے یہ جانے، تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ بس آخری بات، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ سننے والا ہے ویسا سننے والا کسی کو نہیں ماننا، اللہ دیکھنے والا ہے ویسا دیکھنے والا کسی کو نہیں ماننا۔ اب ذرا سا مولانا ثناء اللہ امرتسری امام المناظرین، ان سے ایک پنڈت نے سوال کیا، بولے تم کہتے ہو کہ اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، یہ تو ہو گیا شرک۔ اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا آپ نے، کہا یہ ٹرین چل رہی ہے، ٹرین میں سوال کیا تھا، بولے ہاں، تو بولے ڈبہ چل رہا ہے یا انجن، اس کے دونوں میں چلنے میں فرق ہے؟ ٹرین جو چل رہی ہے تو ڈبے اور انجن کے چلنے میں فرق ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کیا فرق ہے؟ انجن خود سے چل رہا ہے اور ڈبہ انجن کی وجہ سے چل رہا ہے، ڈبہ رکا ختم معاملہ انجن کا، یا کاٹ دیا اس نے۔ تو ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی خود کی ہے، پہلا فرق ہو۔ دوسرا فرق، ہمارے اور اللہ کے سننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو، ہمارا سننا آتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ مخصوص کلو ہرٹز میں سنتے ہیں۔ اب یہاں روڈ پہ کون کیا بات کر رہا ہے ہم کو معلوم نہیں؟ اچھا 15-20 لوگ اگر اکٹھا بولے تو ہم لوگ سن پائیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین دور و نزدیک سب کی سنتا ہے۔ اب کسی اور کو اگر یہ مانا جائے کہ یہاں سے پکارو اور بغداد تک آواز جائے گی، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ پوری دنیا کے لوگ پکارے اور وہ سنے، ارے سننے سے پہلے تو سنے آدمی سمجھ رہا ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ بہت دیر چیز سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تمل ناڈو کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے بولے گا تو اس کی زبان تو بہت پیاری ہے، لیکن ہم تو صرف گڑ 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 یہی لگتا ہے، ہماری زبان اس کو ایسی لگتی ہوگی۔ کوئی جاپانی آ کر بولے تو، کوئی چائنیز بولے تو سنیں گے۔ لیکن مجھ کے مالیگاؤں کا ایک حقیقی واقعہ یاد آتا ہے، کافی پرانی بات ہے۔ میں نے کچھ اپنے 12-14 سال کے نوجوانوں کو دیکھا تو 2 انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی ترقی کہ ہماری قوم کے بچے انگریزوں سے بات کر رہے ہیں۔ میں جب قریب گیا، وہ گالیاں دے رہے تھے اس کو، مگر چالاک بڑے تھے، ہاتھ کے گالیاں دے رہے تھے۔ اب اس کو کیا سمجھے، وہ بھی ہو ہا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہوتا ہے زبان نہیں سمجھنے کا فرق، کہ آدمی گالی دے رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ مجھ کو دیکھ کر بھاگے پھر وہ۔ اب ہمارے یہاں سے اگر ہندوستان سے کوئی مراٹھواڑے کا کہے مالا مدد پائیجے عبد القادر جیلانی کو، تو ان کو کیا سمجھے گا؟ یورپ کا اگر کوئی کہے مائی ہیلپ سمجھے گا؟ ارے سننے سے پہلے تو سمجھنے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ کون ہے جو دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہے؟ سنو، اس کائنات کی سب سے عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا زید بن حارثہ عبرانی زبان سیکھ لو، یہ یہودی مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ساری زبانیں کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ ساری جگہ کے لوگوں کو کون جانتا ہے؟ ساروں کے احساسات اور جذبوں کو ہر جگہ سے جس کو پکارا جائے، دیکھنے والا۔ لمبی بحث ہو جائے گی، کوئی مطابقت نہیں ہے جیسا اللہ کو مانتے ہیں، لیکن شرک اسی میں ہوتا ہے۔ مشرک جو ہے اللہ کے جیسا ماننے لگتا ہے، اسماء و صفات میں بھی، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی۔ ان تمام چیزوں سے بچنا میں بہت اختصار سے بتایا، ہر چیز کی دلیلیں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین
توحید ہماری نسلوں میں رب العالمین باقی رکھ رب العالمین شرکوں کی کناحت و کباحت و شناعت سے ہماری حفاظت فرما، توحید اور اس کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔